بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد والسبب مع العلت اذا اجتمع۔ اچھا جی، سبق نمبر 110 آپ کے سامنے شروع ہے اصول الشاشی کا، اور یہاں سے ہم اصول پڑھنے لگ گئے ہیں۔ پیچھے تمہید میں بات ساری ہو گئی تھی، اور آخر میں نے عرض کیا تھا پچھلے سبق میں کہ چند اصول یہاں پر سبب اور علت کے حوالے سے آ رہے ہیں کہ حکم کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی، علت کی طرف یا سبب کی طرف۔ چنانچہ پہلا اصول آیا والسبب مع العلت اذا اجتمع، جب سبب اور علت اکٹھے ہو جائیں یضاف الحکم، حکم کو منسوب کیا جائے گا الی العلت، علت کی طرف، لأنها اصل مصدرہ، کیونکہ یہی علت جو ہے اس حکم کی اصل میں مصدر ہے، یعنی حکم اسی سے تو نکلتا ہے، علت سے، دون سبب، سبب کی طرف نہیں کریں گے۔ کما فی الصورۃ المذکورہ، یا فی الصور المذکورہ، یہ اوپر جو تین صورتیں گزری ہیں نا، استبل والی، قفس پنجرے والی، اور غلام کی زنجیر کھولنے والی، اس میں سبب کون تھا؟ وہ کھولنے والا فاتح۔ تو حکم جو وہاں پر ضائع ہونے کا ہے چیز کے، تو وہ حکم ہم علت کی طرف لوٹائیں گے۔ علت کیا ہے؟ خود اس کا بھاگنا، خود پرندے کا اڑنا، خود غلام کا بھاگنا، خود جو ہے وہ گھوڑے کا بھاگنا، اس کی طرف لوٹائیں گے۔ فاتح کی طرف نہیں لوٹائیں گے کہ فاتح کے اوپر ہم تاوان لازم کریں، ایسے نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، یہاں پر ایک بات اضافی سن لیں جو یہاں پر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس فاتح نے پنجرہ ہی نہیں کھولا، پرندے کو پکڑ کے باہر نکال کے ہوا میں فضا میں اڑایا ہے، تو پھر تو اس کا سبب بہت قوی درجے میں پایا جا رہا ہے نا، تو ایسی صورت میں پھر نسبت سبب کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی اس نے صرف استبل کا دروازہ ہی نہیں کھولا، گھوڑے کو پکڑ کے باہر نکال کے اس کو بھگایا ہے اس نے، یا غلام کو صرف اس کی زنجیر ہی نہیں کھولی، باہر نکال کے اس کو گمراہ کیا ہے اور اس کو بگایا ہے، اس کو حسین سازی کر کے، تو ایسی صورت میں پھر ہم اس کی طرف، فاتح کی طرف بھی اس کی نسبت کریں گے، کیونکہ وہ صرف محض سبب ہی نہیں ہے بلکہ وہ اتنا قوی سبب ہے کہ وہ علت کا درجہ اختیار کر رہا ہے، اور علت آگے جو بھاگنے کی ہے، وہ علت گویا اسی کی پوری کاروائی کی وجہ سے ہوئی ہے، تو پھر اس علت کو چھوڑ کر ہم اصل چیز کی طرف آئیں گے جو محرک بنا ہے اس علت کے لیے بھی، گویا یہ علت کا علت بن گئی ہے، یہ سبب یہاں پر علت کا علت بن گیا ہے۔ یہ بات آگے آ رہی ہے، آگے ایک اصول میں آ رہی ہے، تو میں نے یہاں پر اس کے ساتھ بھی جوڑ دیا اس کو۔ الا اذا تعذرت الاضافۃ الى العلت، مگر یہ کہ اگر وہ دشوار ہو جائے نسبت کرنا حکم کی علت کی طرف نسبت کرنا، اگر دشوار ہو جائے، فیضاف الی السبب حینئذ، پھر اس وقت جو ہے اس کو سبب کی طرف کیا کریں گے، اس کی نسبت کریں گے، لوٹائیں گے۔ اچھا، اب آگے 5 مثالیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ اصول پر دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ دشواری کب ہوگی؟ جب آپ علت کی طرف اضافت نہیں کر سکتے، تو یہ دشواری تب ہوتی ہے کہ جب سبب اور حکم کے درمیان کوئی فاعل مختار کا فعل واقع نہ ہو، تب دشواری ہوتی ہے، ورنہ اگر فاعل مختار کا فعل واقع ہو تو پھر نسبت حکم کی علت کی طرف ہی ہوگی، جس طرح کی اصل طریقہ ہے۔ اب اس بات کو آپ مثالوں سے سمجھ جائیں گے۔ 5 مثالیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر دی ہیں، وعلی ھذا قال اصحابنا، یہاں سے 5 مثالیں دے رہے ہیں۔ اذا دفع السکین الی صبی، ایک شخص ہے، اس نے چھری اٹھائی اور کسی بچے کے ہاتھ میں دے دی، اور بچے نے فقتل به نفسہ، اپنے آپ کو اس چھری کے ذریعے سے کیا کر دیا؟ بچے نے قتل کر دیا۔ لا یضمن، چھری دینے والا ضامن نہیں ہوگا۔ تو کیوں ضامن نہیں ہوا؟ اس لیے کہ یہاں پر چھری دینا سبب ہے، خود کو قتل کرنا علت ہے، خود کو خود ہی قتل کرنا علت ہے، اور قتل ہو جانا یہ حکم ہے۔ اب قتل ہو جانے کا حکم ہم سبب کی طرف لوٹائیں تو پھر تو چھری دینے والے پر قاتل کا حکم لگتا ہے، لیکن چونکہ بچے نے خود ہی مارا ہے نا، تو علت کی طرف قتل کے حکم کو ہم لوٹائیں گے، تو وہ چھری دینے والے کو ہم قاتل ٹھہرا کر اس پر ضمان نہیں لگائیں گے۔ لا یضمن، وہ ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ فاعل مختار کا فعل خود واقع ہوا اس کے ہاتھ سے، اس کی طرف نسبت کی ہے۔ ہاں، وَلَوْ سَقَطَ مِنْ يَدِ الصَّبِيِّ، اگر یہ چھری اس بچے کے ہاتھ سے گری اس کے اپنے عمل دخل کے بغیر، فَجَرَحَهُ، پس اس چھری نے اس بچے کو زخمی کر دیا، یُضْمَنُ، پھر یہ چھری دینے والے کی طرف ہم نے نسبت کریں گے۔ اب یہاں کیوں نسبت کریں گے، سمجھیں ذرا اس بات کو، اس لیے کہ چھری جو گری ہے وہ بچہ جو فاعل مختار تھا اس کا فعل نہیں ہے، وہ خود بخود گر گئی ہے اس کے ہاتھ سے۔
جب خود بہت گری ہے تو اب اس گرنے سے وہ زخمی ہوا اور زخمی ہونے کا یہ حکم اب بچے کی طرف تو نہیں لگے گا، کیونکہ بچے کا فعل اس میں فاعل مختار کا نہیں ہے، تو اب یہ پیچھے جائے گا سبب کی طرف جس نے اس کو چھری دی تھی۔ تو اب جو زخم آئے گا اس کی زمان جو ہے چٹی وہ جائے گی کس کی طرف؟ سبب کی طرف، کہ وہ چھری کیوں دی اس نے اس کو۔ امید ہے آپ اس مثال کو سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری مثال کی طرف آئیے جی۔ وَلَوْ حَمَلَ الصَّبِيُّ، اگر کسی رجل نے، کسی شخص نے بچے کو سوار کیا علی دابۃ، کسی سواری کے اوپر، اور اسے کہا ارکب علیہا، اس کو تو سوار ہو جا، سوار کر لیا اس نے اس کو، فسیرہا، اس بچے نے اس کو ایڑی لگائی اور اس کو چلایا، دابے کو، جانور کو، فجعلت، وہ گما جانور، یمنتاً و یسرتاً، دائیں بائیں ادھر ادھر گما، بدکا، فسقط، وہ گر گیا بچہ اوپر سے، اور ماتا، وہ مر گیا۔ لا یضمن، یہ اس کو سوار کرنے والا جو ہے وہ ضامن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ فاعل مختار کا فعل یہاں پر واقع ہے، وہ کیا ہے کہ حامل نے تو چلے سبب بنانا، اس کو سوار کرنا، یہ حامل کا جو فعل ہے یہ سبب بنا ہے، لیکن علت یہاں پر بچے کا خود اس سواری کو چلانا ہے۔ تو حکم اب یہاں جو مر گیا ہے وہ مرنے کا حکم متعدی ہم کریں گے یا منسوب کریں گے اس علت کی طرف، خود اس بچے نے اس کو چلایا، گرا ہے، نہ کہ سوار کرنے والے کی طرف۔ سوار کرنے والے نے تو اس کو نہیں کہا تھا کہ یعنی اس کو تو اس نے نہیں مارا، اس نے تو صرف اس کو اس کے اوپر چڑھایا تھا، سواری کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب فاعل مختار کی طرف ہی اس کو لاگو کریں گے، لیکن اس میں اگر اس آدمی نے جس نے اس کو چڑھایا ہے سواری کے اوپر، اسی نے اگر اس جانور کو ہنکایا، اسی نے اس کو چلایا، تو گویا فاعل مختار کا فعل یہاں بچے کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ وہ حامل کی طرف سے آیا ہے، یا خود بخود ہی وہ سواری اچھلنے بدکنے لگ گئی، سرکش سواری تھی، کوئی خیل گھوڑا تھا۔ تو پھر ان دو صورتوں میں اگر وہ گر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اب ظاہر بات ہے بچے کا اپنا فاعل مختار کا تو نہیں پایا گیا، لہٰذا اب ہم پیچھے کی طرف لٹائیں گے۔ پیچھے کون ہے بھائی؟ جس نے سبب بن کر اس کو گھوڑے پر یا سواری پر سوار کیا تھا، اب وہ ضامن ہوگا۔ تیسری مثال کی طرف آئیں جی۔ تیسری مثال ہے وَلَوْ دَلَّ إِنسَانٌ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ فَسَرَقَهُ، ایک آدمی نے کسی انسان کو کسی کے مال کا، غیر کے مال پر اس کو رہنمائی کی کہ فلانی جگہ ہے، اب فلاں جگہ ہے، تو اس نے فسرقہ، جا کے اس کو چوری کر لیا۔ یہ تیسری مثال ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یا اس نے رہنمائی کی، دلّ علی نفسہ، علی نفسہ کا یہاں پر یہ سہو معلوم ہوتا ہے، دلّ علی نفس الغیر، غیر کے نفس کے اوپر اس نے رہنمائی کی کہ وہ فلاں جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، وہ فلاں جگہ ہے، فقتلہ، اس نے جا کے اس کو قتل کر دیا۔ او علی قافلۃ، یا اس نے رہنمائی کی کہ تم ڈاکو ہو، تمہیں پیسے شیسے چاہیے، تو فلاں جگہ سے قافلہ جا رہا ہے، ادھر جاؤ۔ فقطع علیہم الطریق، وہ ڈاکو ادھر گئے، ادھر اس پر دعویٰ بول دیا اور ان کو لوٹ لیا۔ لا یجب الضمان علی الدال، یہ رہنمائی کرنے والے پر کوئی ضمان ان تینوں صورتوں میں نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر رہنمائی کرنا سبب ہے، ٹھیک ہے، چوری کرنا، مال ضائع کرنا، یہ علت ہے یہاں پر ان چوروں کا، ڈاکوؤں کا، ٹھیک ہے، یا قاتل کا قتل کرنا، اس کو ڈاکوؤں کا لوٹنا، یہ علت ہے، اور مال کا یہاں پر ضائع ہو جانا یہ حکم ہے۔ حکم کی نسبت یہاں پر رہنمائی کی طرف نہیں کریں گے، علت کی طرف کریں گے۔ رہنمائی تو سبب ہے، علت کی طرف کریں گے، اور علت کی طرف کریں گے تو پھر وہ ضامن نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس نے صرف کیا بنے؟ سبب بنے۔ تو ہم نے اصول یہی پڑھا نا کہ جب تک ہو سکے تو حکم ہم علت کی طرف لاگو کریں گے، جب تک کوئی تعذر والی صورت نہ ہو۔ تعذر والی ہوئی تو پھر ہم اس کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پر رہنمائی کرنا سبب ہے، جیسے تیسری مثال میں ڈاکہ مارنا وہ علت ہے ان کا، اور اس کے ذریعے سے مال لوٹا ہے، تو مال کا لٹنا یہ حکم ہے، تو وہ ضمان نہیں ہوگی بلکہ اس کی طرف جائے گا جنہوں نے یہ کام کیا، علت کی طرف جائے گا، سبب کی طرف نہیں جائے گا۔ اچھا بھائی، جب آپ اس بات کو سمجھ گئے تو اب آگے وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُودَعِ سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، اعتراض اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے نا کہ علت اور سبب دونوں اکٹھے ہو جائیں، فاعل مختار کا فعل بھی پایا جائے،
تو حکم علت کی طرف جاتا ہے منسوب ہو کر، لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ حکم سبب کی طرف بھی جاتا ہے، باوجود اس کے کہ یہ باقی ساری صورتیں بھی پائی جا رہی ہیں، علت سبب اکٹھے ہیں اور مختار فاعل مختار کا جو فعل بھی پائے جا رہا ہے، پھر بھی حکم جو ہے نسبت آپ اس کی سبب کی طرف کر رہے ہیں، علت کی طرف نہیں کر رہے۔ مثلا مودع، کسی کے پاس کوئی ودیعت امانت رکھی ہوئی تھی، اس نے ہی رہنمائی کر دی چوروں کی، چوروں نے جا کے اس کا سرقہ کر لیا، چوری کر لی، تو آپ کہتے ہیں اب یہاں پر سارق اور جو ہے وہ یہاں پر چور کا چورانا تو علت ہے، لیکن رہنمائی کرنا یہاں پر کیا بنتا ہے؟ وہ سبب بنتا ہے، اور یہاں پر آپ حکم جو ہے وہ سبب کی طرف کر کے اس چوری کا خمیازہ جو ہے اسی مودع سے آپ اس کو بھگتانا چاہتے ہیں، بھگتاتے ہیں آپ اس کو، حکم آپ سبب کی طرف یہاں پر کر لیتے ہیں، علت کی طرف نہیں کرتے، سارق کی چوری کی طرف۔ اور علت یہاں پر فاعل مختار کا فعل بھی ہے چور کا، اور شکاری کا فعل ہے کہ ایک آدمی نے اس نے احرام کی حالت میں تھا اور اس نے غیر کو شکار کا اشارہ کیا، بتایا، رہنمائی کی، تو اس نے جا کے شکار کو قتل کر دیا۔ شکار کا قتل کرنا، شکاری کا اس کو شکار کرنا، یہ اس کا ذاتی فعل بھی ہے فاعل مختار کا، اور چور کا جا کے چوری کرنا یہ فاعل مختار کا ذاتی فعل بھی ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کا خمیازہ سارا کس پر ڈالتے ہیں؟ محرم پر ڈالتے ہیں، اور ادھر سے اس مودع پر ڈالتے ہیں جس نے خود ہی وہ چوری کروائی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سبب کے اوپر یہاں کیوں ڈالا، علت پر کیوں نہیں لے گئے؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ بھائی اصل میں بات یہاں یہ ہے کہ یہاں رہنمائی کی وجہ سے یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا، محض رہنمائی کی وجہ سے، بلکہ یہاں معاملہ کچھ ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ مودع جس نے کسی کی امانت رکھی تھی نا، اس پر اس کی حفاظت کرنا واجب تھا، اس نے اس واجب حفاظت کا جو فریضہ ہے اس میں کوتاہی کی ہے، اس کی سزا اس کو ملے گی۔ اور محرم کو یہ نہیں رہنمائی کی ہے اس وجہ سے، نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حالت حرام میں ممنوعات، جو چیزیں ممنوع تھیں نا، ان کا اس کو ارتکاب نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے ممنوعات شرعیہ کا ارتکاب کیا ہے، اس کو اس وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی وجہ سے جب تک وہ ممنوعات شرعیہ کا ارتکاب نہ کر لے اس وقت تک اس پر وہ چیز آتی بھی نہیں ہے۔ مثلا اس نے محرم نے شکاری کو اگر پتہ دیا ہے، رہنمائی کی ہے شکار کی طرف، تو جب تک وہ شکاری جا کے شکار نہیں کرے گا اس وقت تو کس پر نہیں آئے گی جنایت نا۔ جنایت کب آئے گی؟ جب وہ جا کے شکاری شکار کو شکار کر لے گا، تب آئے گی۔ اس کی مثال دی ہے، جیسے ایک آدمی نے کسی کو زخمی کیا اور زخمی عدالت میں پہنچنے سے پہلے زخم اس کا ٹھیک ہو گیا، تو زخمی کرنے والے پر تاوان نہیں آئے گا، کیونکہ جرم کا جو اثر تھا نا وہ ختم ہو گیا۔ تو جرم کا اثر جب ختم ہو جائے، منتمل ہو جائے، ختم ہو جائے، تو پھر قاضی اس پر کوئی فیصلہ نہیں دے سکے گا۔ ایسے ہی یہاں پر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اس نے اس کو کہا وہ شکار ہے، وہ گیا ادھر، شکار اس نے نہیں کر سکا، وہ تو شکار نہیں کیا، تو گویا وہ جو جرم اس نے کیا تھا رہنمائی کر کے محرم نے، وہ اس کا اثر ہی ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ اب آئیے جی، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُودَعِ إِذَا دَلَّ السَّارِقُ، اچھا اذا دل سارق، اذا دل السارق على الوديعة فسرقها او دل المحرم غيره على صيد الحرم فقتله لأن وجوب الضمان على المودع، اس وجہ سے کہ جو ضمان کا واجب ہونا ہے مودع کے اوپر بے اعتبار ترک الحفظ الواجب علیہ، اس فریضہ حفاظت میں غفلت کرنے کی وجہ سے ہے جو اس پر واجب تھی، اس میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے، لا بالدلالۃ، نہ کہ محض رہنمائی کرنے کی وجہ سے، وعلی المحرم بے اعتباری، اور محرم کے اوپر اس وجہ سے کہ بے اعتبار اس کے کہ ان الدلالۃ محظور و احرامہ، دلالت کرنا، رہنمائی کرنا یہ خود احرام کے ممنوعات شرعیہ میں سے ہے، بمنزلت، اس طرح جیسا کہ مسمس الطیبی، خوشبو کا جو ہے وہ استعمال کرنا، ولبس المخیط، اور سلے ہوئے کپڑے پہننا یہ منع ہے، تو وہ بھی منع ہے نا، شکار کرنا، شکار کی طرف رہنمائی کرنا۔ فیضمن بارتکاب المحظور، بس یہاں پر جو ہے وہ ضامن ہوگا محرم محض رہنمائی کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ ارتکاب کیا اس نے ایک ممنوع شرعی کا، لا بالدلالۃ، نہ کہ محض اس نے رہنمائی کی ہے اس وجہ سے نہیں، الا مگر یہ کہ ان الجنایت، مگر جنایت کی کہتے ہیں یہ جو انما تتقرر، یہ بھی اصل میں ایک سوال کا جواب ہے جو میں نے دے دیا، وہ پختہ ہوتی ہے کب؟ بحقیقت القتل، قتل کے
ثابت ہونے کے ساتھ، یعنی اگر اس نے جا کے شکار بھی کیا ہو، شکار نہ کیا ہو تو جنایت کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ فَأَمَّا قَبْلَهُ، پس اگر وہ قتل نہیں کیا، اس نے شکار کو ختم نہیں کیا، فَلَا حُکْمَ لَهُ، اس کے لیے کوئی حکم نہیں لگے گا، کیونکہ اس نے جنایت کا اثر ہی وہ سامنے نہیں لایا۔ لِجَوَازِ ارتفاع اثر الجنایت، اس وجہ سے کہ جائز ہے کہ اٹھ جائے اثر کس کا؟ جنایت کا، بمنزلۃ الاندمالی، اور وہ مندمل ہونے کے درجہ میں، فی باب الجراحتی، باب جراحت میں، یعنی وہی جو میں نے کہا کہ کوئی آدمی زخمی ہوا اور قاضی کے پاس جا کر اپنا کیس دائر کر کے فیصلہ لینے سے پہلے اس کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا، تو اب قاضی اس زخم کی وجہ سے اس پر کچھ بھی نہیں کرے، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جراحت کا یا اس جنایت کا اثر ہی کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے۔ یہاں تک ایک اصول تھا، اور اس اصول کے حوالے سے ہم نے یہاں پر 5 مثالیں پڑھی ہیں، اور ایک اعتراض اور ایک سوال، ان کے جواب بھی ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آگے دوسرا اصول شروع ہو رہا ہے۔